بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ایک خاص بیماری پر ہم نے رکھا ہوا ہے، انفرٹیلٹی، چاہے وہ مردوں میں ہو یا خواتین میں ہو، بڑی پریشان کن صورتحال ہوتی ہے۔ اولاد دینا نہ دینا میرے اللہ کی طرف سے ہے، جس طرح اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں نا، ترجمہ کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کا ہے، وہ جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے جوڑا جوڑا دے، جسے چاہے بانجھ رکھے، وہ میرا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آج دل میں آیا کہ مطلب سے نکل کے یہ نیچرل ماحول، اس کو پرالی کہتے ہیں۔ چاول کا جو جب اس کے پودوں سے اتار لیے جاتے ہیں تو اس کو پرالی کہتے ہیں۔ یہ کہہ لیں چارہ ہے جانوروں کا۔ تو یہ بچپن کی یادیں تازہ کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے کہا آپ سے کچھ بات بھی کر لیں۔ خواتین کا مزاج جب خشک سرد ہو جائے، مختصر بات کرتا ہوں کہ خواتین کا مزاج جب خشک سرد ہو جائے، یعنی صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مزاج کو جو طب کی زبان میں بولا ہے وہ عضلاتی اعصابی گنا ہے، خشک سرد۔ تو اس خشک سرد مزاج کے اندر جس طرح کہہ لیں کہ فصل کو حاصل کرنے کے لیے زمین جو ہے اگر بالکل خشک ہو تب بھی بیج پیدا نہیں ہوتا، بالکل تر ہو تب بھی بیج پیدا نہیں ہوتا، اگر بہت زیادہ ہیٹ ہو تب بھی پیدا نہیں ہوتا، اگر نطفہ حیات رحم میں چلا بھی جائے وہاں پر وہ سازگار ماحول نہ ہو، بیج اگانے کے قابل وہ زمین نہ ہو، تو پھر وہاں پر فصل نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ جن عورتوں کا مزاج خشک اور سرد ہوتا ہے ان کے اوواز جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتے، ان کے انڈے پیدا نہیں ہوتے، جہاں پر جا کر وہ سپرم ملاپ کر کے، وہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ وہاں پر نطفہ ٹھہرتا ہے۔ اس خشکی سردی کو ختم کرنے کے لیے غذا کی طرف خصوصی توجہ۔ میں ٹھہر کے باتیں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں یہ باتیں۔ خشکی سردی کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے ماحول کو سازگار کرنا پڑے گا، اپنی غذا کو فٹ کرنا پڑے گا۔ تمام خشک سرد غذائیں، یعنی اس میں آلو، گوبھی، مٹر اور چنا چاٹ اور یہ دوسری ایسی چیزیں فاسٹ فوڈ جو ہیں، ان سے آپ کو اجتناب کرنا پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک روحانی اور ادویاتی علاج آپ کو بتاتا ہوں جو 100% اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہے اور کبھی خطا نہیں گیا۔ بہت سے بزرگوں نے اس پر اپنی مہر ثبت کی ہے اور اس پر انہوں نے الحمدللہ دعائے خیر بھی ساتھ کی ہوئی ہے کہ یہ نسخہ 100% ریزلٹڈ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو جن خواتین کا مزاج خشک سرد ہو، ان کے ہارمونز امبیلنس ہوں، ان کی ماہواری ان کو بالکل تھوڑی اور بلیکش آئے اور سپاٹ کی کیفیت میں پیدا آئے، اور اس کے بعد اگلا معاملہ کہ ان کے اووا پیدا نہ ہوں، ان کے لیے یہ نسخہ بڑا کمال کا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے نماز 5 گانا ادا کرنی ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ یا سادہ استغفر اللہ سارا دن پڑھتے رہیں، لیکن صبح و شام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی اس کو آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور اللہ سے معافی بھی طلب کرنی ہے، کیونکہ سورہ نوح کے اندر بھی اللہ فرماتے ہیں جو استغفار کرتا ہے ہم اس کی مدد کرتے ہیں بیٹوں کے ساتھ اور رزق کے ساتھ، اللہ بیٹے بھی دیتا ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ ایک تو نماز کی پابندی، صبح و شام کے مسنون اذکار، اور ساتھ آپ نے لے لینی ہے 50 گرام اجوائن، دیسی اجوائن، صاف کر لیں بالکل، اس میں سے گرد غبار تنکا سب کچھ نکال لیں، اور کالی مرچ اچھی کوالٹی کی وہ بھی آپ تقریباً 50 گرام لے لیں، اس کو سامنے رکھ لیں۔ فجر کی نماز پڑھ کے آپ نے اس کے اوپر دم کرنا ہے۔ وہ دم کیا کرنا ہے ذرا سن لیں۔ آپ نے اول آخر درود شریف پڑھ لیں، تعداد میں 3 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر سورہ فاتحہ الحمد شریف جو ہے وہ 41 بار پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی جو ہے وہ 11 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آخری 3 کل شریف جو ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ بھی 7 بار پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد درود شریف پڑھیں،
اور اس کے اوپر پھونک لگا لیں. بڑی توجہ کے ساتھ یہ اللہ کے سامنے التجائیہ کلمات یعنی یہ دم کرنا. یہ دم ہو گیا آپ کے پاس. صبح اور شام نہار پیٹ یعنی فجر کی نماز پڑھ کے اور عصر کی نماز ادا کر کے ایک چٹکی اس طرح چھوٹی سی چٹکی اجوائن کی یہاں بسم اللہ پڑھ کے رکھیں اور 3 سے 4 کالی مرچیں رکھ کے دائیں ہاتھ میں بسم اللہ اس کو منہ میں رکھیں, چبائیں, اوپر سے آپ گرم پانی پی لیں, 1 کپ گرم پانی پی لیں. یہ عمل آپ 1 مہینہ پورا جاری رکھیں. یعنی جس دن آپ نے حیض سے غسل کرنا ہے اس دن آپ شروع کریں آنے والے حیض تک. حیض کے دنوں میں اس کو سٹاپ کر دیں. اس کے بعد اگلا مہینہ 1 مہینہ کر لیں, 2 کر لیں, 3 کر لیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے میرے رب کا فضل ہوا تو آپ کو اللہ پاک ضرور اولاد دے گا انشاءاللہ. اور آپ کے جسم کے اندر کی خشکی سردی ختم ہوگی. آپ کا مزاج جو اللہ پاک نے آپ کا گرم بنایا وہ قائم ہو جائے گا. آپ کے جسم کے اوپر جو کالے رنگ کی چھائیاں, کالے داغ دھبے ہیں, خشکی کا غلبہ ہے وہ ختم ہوگا اللہ کی رحمت سے, اور آپ بالکل نارمل زندگی میں آ جائیں گی. تو یہ ایک روحانی اور ادویاتی نسخہ تھا جو میرے پاس امانت تھا آپ کی نظر کرنا تھا. امید ہے انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں گے اور اللہ سے اولاد مانگیں. اولاد دینے والا اللہ ہے اور انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور اولاد دے گا. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.